بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام خوشی ہے، لیکن نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے جب آپ کے مقدر میں خوشی ہی نہ ہو؟ کبھی کبھی میں سوچتی تھی کہ ماں باپ نے نہ جانے کیا سوچ کر ایسا نام رکھ لیتے ہیں۔ بھلا ایسے نام رکھ لینے سے مقدر میں لکھے غم کبھی مٹتے بھی ہیں؟ دراصل آج میری سالگرہ تھی۔ یہ دن ہمیشہ مجھے اداس کر جاتا، کیونکہ مجھے جنم دن والوں کی یاداشت میں تو شاید یہ دن کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ میرے ابو کا نام حشمت تھا۔ وہ سعودی عرب کے شہر ریاض میں جاب کیا کرتے تھے۔ شادی انہوں نے اپنے پسند سے کی تھی۔ انہوں نے جب شادی کی تو اس وقت ان کے پاس پکی نوکری نہیں تھی، بلکہ وہ ایک شاپ پر وقتی طور پر ملازم تھے۔ عملی زندگی میں قدم رکھتے ہی آہستہ آہستہ عشق کا بھوت اترا اور اوپر تلے بچوں کی پیدائش نے ان کے رشتے کو بجائے مضبوط کرنے کے کمزور کر دیا۔ تو شاید یہ ان سے زیادہ اہم بچوں کی بدقسمتی تھی۔ میرے 3 بھائی اور میں امی اور ابو کے درمیان ہونے والی لڑائیوں کو دیکھتے آ رہے تھے، اور ان لڑائیوں کے بعد امی کا روٹھ کر اپنے میکے میں کئی دن رہنے کا پروگرام ہم بچوں کے لیے کسی قیامت سخرا سے کم نہیں تھا۔ ایسے میں ابو تو بالکل ہم سے لاپرواہ ہو کر گھر ہی نہیں آیا کرتے تھے، اور دادی ہم لوگوں کو صبح سے شام تک کوستی رہا کرتی تھی۔ ہم دادی کی باتیں سن کر جب زچ ہو جاتے تو نانوں کی طرف چلے جاتے، لیکن وہاں بھی 2 دن سکھ کا سانس نہیں لے سکتے تھے۔ میرے ماموں اور ممانی کی نظروں میں ہم 4 آنکھوں کا کانٹا بن کر رہ گئے تھے۔ کھانا کھانے کے وقت ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جاتا کہ جیسے ہم بیکاری ہوں۔ وہ روٹی ہم سے پوچھ کر پکاتے، کتنی روٹی کھاؤ گے، 1 کھاؤ گے یا 2؟ میں اکثر ان سوالوں پر بڑا عجیب سی ہو جاتی۔ مجھ سے چھوٹے بھائی اپنی معصومیت یا نادانی میں کہہ دیتے کہ 4 یا 5 بنا دیں، تو ہماری ممانی کا چہرہ دیکھنے کے لائق ہوتا۔ ان کے چہرے پر غصے اور طنز کی ملی جلی کیفیت دیکھ کر اکثر میری نظریں جھک سی جاتی، تو میں اپنے ہی بھائیوں کو بلا وجہ ڈانٹنا شروع کر دیتی، تو وہ بھی مجھ سے لڑنا شروع کر دیتے، اور یوں ہم بہن بھائیوں کے درمیان بلا وجہ تو تکرار چھڑ جاتی۔ تو ممانی ایک دوسرے کو ٹوکا مارتے ہوئے کہتی کہ نہ ماں کی لڑائیاں ختم ہونے کا نام لیتی ہیں، نہ آگے سے ان بچوں کی۔ ڈیلی کا ڈرامہ ہے یہ تو۔ مجھے امی کا تو معلوم نہیں کہ ان باتوں پر کیا اثر پڑتا ہے، لیکن ان باتوں کو سن کر مجھے اپنا آپ فالتو لگنے لگا تھا کہ جس کی کوئی جگہ کہیں نہیں بن پا رہی تھی۔ امی کچھ ماہ ناراض رہنے کے بعد خود ہی گھر واپس آ جاتی، یا پھر کبھی دادی منت سماجت کر کے لے آتی، تو چند دن ہی سکون کے نکلتے، پھر وہی چھوٹی باتوں پر کل صبح و شام امی اور ابو کے درمیان جاری ہوتی، اور میں دل میں ڈرتی رہتی کہ اب نہ جانے کب امی گھر چھوڑ کر جائیں گی اور ہماری زندگی کی ڈور ایک بار پھر ممانی اور دادی کے ہاتھ لگ کر خواری ہوتی جائے گی۔ ان لمحات کو سوچ کر ہی میں راتوں کو سکون سے سو نہ پاتی۔ میری ایک ہی خالہ تھی۔ اس صورتحال میں ان کا رویہ بھی ہم سے بیگانہ سا ہو جاتا، تو میں سوچتی کہ اگر خدا نہ خواستہ امی ہمیشہ کے لیے نانوں کے گھر رہنے چلی گئیں تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہماری تو کہیں بھی جگہ نہیں ہوگی۔ مصیبت یہ تھی کہ میں کبھی بھی امی کو اپنی فیلنگز کے بارے میں نہیں بتا پائی تھی۔ ایک فطری جھجک نے مجھے ان کے قریب آنے ہی نہیں دیا۔ نہ ہی وہ ہم سے اپنے دل کی بات شیئر کرتی تھی، نہ ہی عام ماؤں کی طرح ہم نے کبھی انہیں پیار نچھاور کرتے دیکھا۔ ماں باپ کی زندگی میں ہی جس کا جتنا ہاتھ لگتا وہ ہمیں باتیں سنا دیتا، جھڑک دیتا، اور بدقسمتی اتنی تھی کہ ہم حرف شکایت بھی اپنی زبان پر نہ لا سکتے۔ ان حالات میں ابو نے باہر جانے کی کوششیں تیز کر دی، کیونکہ یہاں پر کچی نوکریاں تو مل جاتی تھی لیکن آمدنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اسی لیے ابو نے یہاں کے حالات سے تنگ آ کر ایک دوست کی معاونت سے باہر جانے کا فیصلہ کر لیا، اور وہ ایک دن ریاض چلے گئے۔ وہ دن ہمارے لیے مشکل ترین دن بن گئے۔ خالہ اور ماموں کچھ مالی مدد کر دیتے، اور کچھ دادوں کی پینشن تھی تو روکھی سوکھی بنا کر بمشکل گزارا کر ہی رہے تھے۔ ابو کو گئے ہوئے 5 ماہ ہو گئے تھے، ان کا کچھ پتہ نہیں تھا، نہ ہی انہوں نے کوئی پیسے بھیجے۔ ایسے میں دادوں کے ذکر اذکار بڑھ گئے۔ جوان بہو اور چھوٹے بچوں کے ساتھ نے انہیں آنے والے کل کے لیے بے حد فکر مند کر دیا تھا۔ مجھے وہ دن اچھے سے یاد ہے جب ابو کا پہلا منی آرڈر آیا تو ہم سب کے چہرے کھل سے اٹھے تھے۔ دادو کسی نوجوان کی طرح چاقو چوبند ہو گئی۔ منی آرڈر چونکہ دادو کے نام تھا، اس لیے امی کے چہرے پر کوئی خوشی کے تاثر نہیں ابھرے تھے۔ دادو نے سب سے پہلے ادھار واپس کیے۔ جو قرضہ ان 5 ماہ میں انہوں نے مختلف لوگوں سے لیا تھا وہ فوراً ادا کیا۔ ہمارے اسکول کی فیسیں جو 5 مہینے سے واجب الادا تھیں وہ جمع کروا دیں، اور گھر کے لیے تمام راشن لے کر آئیں، اور ہاں، اس دن ہمارے گھر گوشت بھی بنا تھا۔ ان 5 مہینوں میں پہلی بار جب ہمارے گھر گوشت بنا تو میرے چھوٹے بھائی کچن سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ان کی خوشی دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے ان پر بہت پیار آنے لگا۔ دادو کسی ذمہ دار سگھڑ عورت کی طرح ایک کے بعد ایک معاملات کو نبٹاتی چلی گئی۔ جو وہ ادھار کے پیسے واپس کرتی گئیں، ساتھ ہی ساتھ سجدہ شکر بھی ادا کرتی چلی گئی۔ امی پہلے تو چپ رہی، لیکن جب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو انہوں نے کچھ پیسے دادو سے مانگے، تو دادو نے انتہائی حیرت سے انہیں دیکھا کہ بھلا وہ علیحدہ سے پیسوں کا کیا کریں گی، تو امی ان سے لڑنے لگی، لیکن دادو نے بھی انہیں خوب سنائی۔
تو وہ منہ بھلا کر بیٹھ گئیں، اور پھر امی اور دادو کے درمیان ایک سرد جنگ شروع ہو گئی جس میں ہم بچے بری طرح پسنے لگے۔ نہ ہم ایک کی سائڈ لے سکتے تھے نہ ہی دوسرے کی۔ وقت گزرتا رہا، ابو ریاض میں ہی سیٹ ہو گئے اور سال بعد 15 دن کی چھٹی لے کر آتے، تو اس دن میں، دادو اور امی کی ایک دوسرے پر لگائے گئے شکایتوں کے انبار ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ امی نے جب دیکھا کہ ابو ان کی کسی شکایت پر اپنی امی سے باز پرس نہیں کر رہے تو وہ روٹھ کر میکے چلی گئیں۔ ابو نے دادو کو منع کر دیا کہ اس بار خواہ کچھ بھی ہو جائے وہ اسے لینے نہیں جائیں گے، اور یوں 15 دن چھٹی گزار کر ابو واپس چلے گئے۔ امی نے جب دیکھا کہ ابو بجائے انہیں منانے کے واپس ہی چلے گئے ہیں تو انہوں نے ابو سے طلاق مانگ لی، اور بدنصیبی دیکھیے کہ ابو نے طلاق دے بھی دی۔ ہم پر یہ خبر کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ ہماری مالی حالت کچھ ماہ ہی اچھی رہی، اس کے بعد ابو نے پیسے بھیجنے کم کر دیے۔ دادو بہت پریشان رہنے لگی۔ کرائے کا گھر، ہمارے تعلیمی اخراجات، بجلی گیس کے بل اور بنیادی راشن کے لیے ہاتھ تنگ رہنے لگا۔ دادو کو ان فکروں نے بیمار کر دیا۔ ابو جو سال بعد آ جاتے تھے اب سالوں گزر گئے، ہم نے ان کی شکل تک نہ دیکھی۔ ہم سب کا تعلیمی سلسلہ رک گیا۔ بھائیوں نے بمشکل میٹرک کی تھی تو مزید تعلیمی اخراجات پوری نہ کر سکنے پر وہ ایک گاڑیوں کے ورکشاپ پر کام سیکھنے لگ گئے۔ میں نے بھی ایک جگہ پر ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا اور اوپن یونیورسٹی سے FA میں داخلہ لے لیا، اور BA کا امتحان بھی یہیں سے دیا۔ اسی اثناء میں ہمیں پتہ چلا کہ امی نے دوسری شادی کر لی ہے۔ اس خبر پر پہلے تو دادو افسردہ ہوئی، پھر صلوات دینے لگی۔ میرے لیے تو یہ خبر کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ بھائیوں نے اس خبر پر کوئی رد عمل نہ دیا، لیکن وہ کئی راتوں تک بے خوابی کا شکار رہے۔ شاید لڑکے اپنے دکھ کا اظہار ہم لڑکیوں کی طرح کرنا چاہتے ہی نہیں، یا پھر انہیں اظہار کرنا سکھایا ہی نہیں جاتا، اور وہ اندر ہی اندر اپنے دکھوں کو پیتے رہتے ہیں۔ لیکن میرے اندر صبر نہ تھا۔ میں اکثر امی کو یاد کر کے چھپ چھپ کر رویا کرتی۔ ایک دن ٹیوشن سے واپسی پر میں خالہ کے گھر گئی اور انہیں کہا کہ مجھے امی سے ملوا دیں۔ خالہ میری بات سن کر گہری سوچ میں پڑ گئیں۔ خوشی، امی سے مل کر کیا کرو گی تم؟ میں ان کے گلے لگ کر رونا چاہتی ہوں خالہ، میں نے دکھی لہجے میں ان سے کہا تھا۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئی اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے بولی، کوئی فائدہ نہیں ہے وہاں جانے کا۔ کیوں فائدہ نہیں ہے خالہ؟ ماں ہے وہ میری، اب وہ کسی کی بیوی بھی ہیں خوشی، اور دوسرا خاوند کبھی اپنی پہلی بیوی کے پہلے خاوند سے بچوں کو پسند نہیں کرتا، تو میں کون سا ان کے گھر رہنے جا رہی ہوں، بس مل کر آ جاؤں گی۔ وہ میری بات سن کر چپ ہو گئی تو میں اصرار کرنے لگی تو وہ میرے ساتھ جانے کے لیے رضامند ہو گئی۔ انہوں نے فٹافٹ چادر اوڑھی اور مین گیٹ کو تالا لگایا۔ پھر ہم مین روڈ پر آئے جہاں سے ہم نے آٹو لیا۔ خالہ نے اسے اچھے سے ایڈریس سمجھایا اور ہم 15 منٹ کے بعد امی کے بتائے ہوئے گھر کے بیرونی گیٹ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ کئی مہینوں بعد ماں کو دیکھنے کے خیال سے میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ خالہ نے دستک دی تو گیٹ کھولنے والا ایک لمبا تڑنگا شخص ہمیں اپنی لابھبوا کا آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ اس کی رنگت بالکل سیاہ تھی۔ خالہ نے اپنے چہرے کا نقاب ہٹایا لیکن اس کی محویت نہ ٹوٹی۔ وہ مستقل دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا مجھ پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ عقیل بھائی، خالہ نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تو وہ اجنبی نظروں سے خالہ کو دیکھنے لگا، اور پھر جیسے ایک شناسائی کی چمک اس کی آنکھوں میں لہرائی۔ چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ صاف پتہ چل رہی تھی۔ اچھا تو آپ ہیں جناب؟ بھائی چہرہ جبھی اگر پردے میں چھپے ہوں تو کون کم بخت پہچان سکے گا۔ وہ مسکرایا تھا تو اس کے پیلے پیلے دانت دیکھ کر میرا دل متلانے لگا تھا۔ اس کے ہونٹوں کے پھٹے کنارے اور لال ہونٹ اس بات کی غمازی کر رہے تھے کہ وہ پان کا مستقل عادی ہے۔ وہ راستے سے ہٹ کر ایک طرف ہو گیا اور ہم اندر چلے آئے۔ یہ باجی کے شوہر ہیں، انکل کو سلام کرو، خالہ نے مجھے کہا تو میں نے آہستہ سے سلام کیا۔ باجی کہاں ہے؟ خالہ نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ بھائی پڑی ہوگی یہیں کہیں، وہ عجیب سے انداز میں بولا تو مجھے اچھا نہیں لگا۔ ایک عجیب بے چینی محسوس کی میں نے کہ وہ باتوں کا جواب تو خالہ کو دے رہا تھا لیکن گہری گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں غیر محسوس انداز میں خالہ کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ پھر خالہ اندر کی جانب بڑھی تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی، لیکن اپنی پشت پر اس کی آنکھوں کی تپش مجھے محسوس ہونے لگی۔ لاؤنج کے دروازے میں کچھ مصالحہ تھا۔ خالہ اسے کھولنے لگی تو وہ نہ کھولا۔ میں خالہ کے پیچھے کھڑی تھی کہ اچانک بدک کر پیچھے دیکھا تو یہ دیکھ کر ششدر رہ گئی کہ وہ شخص میری انتہائی قریب پیچھے کھڑا ہے، بس چپکنے کی کمی رہ گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر انتہائی کراہیت سی محسوس ہوئی۔ میں فوراً وہاں سے ہٹ کر خالہ کے برابر آ کھڑی ہوئی تو اچانک دروازہ کھلا اور امی باہر آئیں۔ اس سے پہلے کہ خالہ ملتی میں امی کے گلے جا کر لگ گئی۔ امی مجھے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر چند ثانیے تو بولی ہی نہیں۔ ان کا انداز ایسا تھا کہ جیسے انہیں امید نہ تھی کہ وہ مجھے دوبارہ دیکھیں گے۔ مجھے ان کے انداز میں کسی قسم کی گرم جوشی محسوس نہیں ہوئی تھی،
میں اندر ہی اندر بھج سی گئی تھی۔ امی نے ہمیں لے جا کر لاؤنج میں بٹھایا۔ لاؤنج بہت سادہ سا تھا، اس میں کچھ کرسیاں اور ایک ٹیبل رکھی تھی، اور کمرے کے کونے میں کارنر ٹیبل پر ایک گلدان رکھا تھا۔ اس کے علاوہ دیواروں پر کسی قسم کی کوئی پینٹنگ نہ تھی۔ چھوٹی چھوٹی سی کھڑکیاں پردوں کے بغیر تھیں، اور دروازے پر بھی کسی قسم کا کوئی پردہ نہیں لٹک رہا تھا۔ امی خالہ کے ساتھ محو گفتگو تھیں، بیچ میں وہ ایک تھوڑی بہت سی نگاہ مجھ پر بھی ڈال لیا کرتی۔ جانے کہ ان سے ملنے کی جو بے قراری مجھے لگی ہوئی تھی، اب انہیں اپنے سامنے دیکھ کر نہ جانے وہ تڑپ کہاں چلی گئی تھی۔ امی اور خالہ ساتھ ساتھ کرسیوں پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ میں ان سے ذرا ہٹ کر ایک کرسی پر بیٹھ کے اور طاہرانہ نظروں سے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ امی کو کسی اور کی چھت کے نیچے بیٹھا ہوا دیکھ کر میرے دل پر کیا بیت رہی تھی، یہ صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جو ان مراحل سے گزرے ہوں۔ میں اپنے ہی خیالوں میں بھٹک رہی تھی کہ اچانک میں نے محسوس کیا کہ جیسے میں کسی کی نظروں کے حصار میں ہوں۔ میں نے چونک کر دیکھا تو میرا بالکل سامنے عقیل انکل بیٹھے تھے۔ وہ ان کے بیٹھنے کا انداز بھی انتہائی واحیات قسم کا تھا۔ وہ اپنی ٹانگیں کھول کر بیٹھے تھے اور مستقل خود کو ایک غلط جگہ سے کھجا رہے تھے، اور کھجاتے ہوئے بھی مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں اپنے آپ میں سمٹ گئی اور فوراً اپنی امی کی طرف نگاہ کی، جو شاید میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ میں چائے بناتی ہوں، پھر تم لوگوں کو دیر بھی ہو رہی ہوگی کیونکہ خوشی نے ٹیوشن پڑھانے بھی جانا ہوتا ہے۔ میں حیران نظروں سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی کہ جو میرے بارے میں ہر طرح سے باخبر تھی، اور ایک ماں کی حساس نظروں سے وہ اس منظر کو بھی دیکھ چکی تھی جس کی وجہ سے میں انتہائی انکمفرٹیبل تھی۔ وہ شخص اب اپنا موبائل نکال کر کبھی کانوں کے ساتھ لگاتا اور کبھی اپنے سامنے ذرا سا ترچھا کر کے پکڑ لیتا۔ مجھے لگا کہ جیسے وہ میری تصویر لے رہا ہو۔ اچانک امی نے مجھے آواز دے کر کہا، خوشی یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ تو میں نے شکر کے کلمے پڑھے اور ان کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ عقیل آپ بازار سے کچھ لے آئیں، میں ذرا چائے بنا لوں۔ ارے بھائی کھانے کا ٹائم ہے، اچھی سی مرغ بریانی بناؤ۔ پھر وہ میری طرف عجب پیاس بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ بلکہ خوشی یہاں رات کے لیے رکو، یہ کون سا روز آتی ہے؟ گویا وہ مجھ سے واقف تھا۔ میں حیران ہوئی کہ امی نے ہمارا تعارف کروایا تھا۔ میرے دل میں سوال پیدا ہوا۔ نہیں عقیل بھائی، خوشی کو بھی واپس جانا ہے اور شان بھی جلد آ جائے گا، اسی لیے مجھے بھی جلدی جانا ہے۔ کھانا پھر کبھی صحیح، چائے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ خالہ نے عقیل سے بات کرنے کے بعد امی کی طرف مڑ کر کہا، لیکن وہ ایک دم سے بگڑ گیا۔ ہمارے غریب خانے کی توہین نہ کریں بھائی۔ کیوں بھائی؟ خوشی وہ میری طرف دیکھ کر بولا تو مجھے ایک جھرجھری سی آ گئی، اور خوشی کو تو میں خود ٹیوشن سینٹر چھوڑ جاؤں گا۔ اس کی بات پر امی کو پریشانی لاحق ہوئی، جبکہ میرے چہرے سے ہوائیاں اڑنے لگی۔ کیوں بھائی خوشی ٹھیک ہے نا؟ وہ مجھے خبیث نظروں سے دیکھتے ہوئے دوبارہ مخاطب کر کے بولا۔ میں نے تھوک نکلتے ہوئے کہا، نہیں، دراصل دادو بہت بیمار ہیں، میں آج گھر جاؤں گی۔ بیمار ہیں تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں، دادو کون سا آج رات مر جائیں گی تمہاری؟ رک جاؤ رات۔ پھر وہ میرا جواب سنے بغیر ہی باہر چلا گیا۔ جبکہ میری اور امی کی نگاہیں ایک دوسرے سے چار ہوئیں تو وہ افسوس سے سر ہلا کر اٹھیں۔ میں چائے بنا لوں اور تم بیٹھو۔ وہ فوراً کچن کی طرف چل پڑی۔ ظہر کی اذان شروع ہو چکی تھی۔ خالہ وضو کے لیے اٹھ گئی اور میں سوچنے لگی کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ والدین میں علیحدگی ہو جاتی ہے تو وہ اپنی اولاد کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے عدالت تک جا پہنچتے ہیں، اپنا وقت اور پیسہ دونوں خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اولاد کے لیے ایک دوسرے سے جنگ کرتے ہیں۔ نہ جانے ہم کیسی اولادیں تھیں کہ ہمارے والدین ہمارے لیے لڑتے تھے، نہ ہی ہماری پرواہ کرتے تھے۔ اگر ہم آج فیصلہ کر لیں کہ ماں کے ساتھ رہیں گے تو ابو کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ وہ ہماری کسٹڈی کے لیے کبھی عدالت نہ چاہتے، نہ ہی ہماری خاطر یہ دونوں ایک دوسرے سے الجھتے، کیونکہ ہم انچاہے بچے تھے۔ ایسے میں ایک سوال اکثر میرے ذہن میں ابھرتا تھا کہ اگر ہم اتنے ہی انچاہے تھے تو ایسے والدین ہمیں پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب شادی کے بعد ایک دن بھی سکون سے نہیں رہ سکے، نہ جانے کب میری آنکھیں آنسوں سے بھر گئی اور میں رو پڑی۔ اچانک عقیل انکل سامنے آ کر کچن میں جاتا وہ میں نے دیکھا تو میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، اور پھر اچانک وہ شخص جو امی کا شوہر ہونے کے ناطے میرے رشتے میں میرا سوتیلا باپ لگتا تھا، میرے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا۔ تو میں وہاں سے اٹھنے لگی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے زبردستی بٹھا دیا۔ میں اس کی جرأت پر ابھی حیران ہی تھی کہ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ کون سی باڈی سپرے استعمال کرتی ہو؟ اس کے سوال نے جہاں مجھے حیران کیا وہیں پر مجھے غصہ بھی آنے لگا۔ میں نے اسے کڑی نظروں سے دیکھا۔ میں خوشبو نہیں لگاتی انکل، اور میں نے لفظ انکل پر بے تحاشا زور دیا تاکہ اس کو سمجھ آ جائے کہ جس رشتے سے وہ میرے سامنے بیٹھا ہے وہاں اسے ایسے سوال زیب نہیں دیتے، لیکن وہ کہ انتہائی اخیر قسم کا ڈھیٹ انسان ثابت ہوا۔ تو یہ تمہارے بدن کی خوشبو ہے؟ وہ اپنی آنکھیں گول گول گھماتے ہوئے بولا اور پھر خود بھی ہنسنے لگا۔ میرے لیے یہ باتیں ناقابل برداشت تھی۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ان پر ریئیکٹ کیسے کروں۔ میں دوبارہ اٹھنے لگی تو اس نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ ارے جاتی کہاں ہو، بیٹھو تو۔
ارے بھائی، رشتے میں تمہارا اپنا ہی ہوں، مجھ سے گھبرانا کیسا؟ اس نے اپنا منہ قریب کیا تو اس کے منہ سے نکلنے والی گندی بو نے مجھے احساس دلایا کہ جیسے اس نے پی رکھی ہو۔ اس کی آنکھیں لال سرخ ہو گئی۔ پھر اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر مسلنا شروع کر دیا تو میں نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تو وہ انتہائی ڈٹھائی سے میرے ہاتھ پر اپنے ہاتھوں کی گرفت سخت کرتا چلا گیا۔ میری کم عمری کہہ لیں یا نہ سمجھی کہ مجھے کبھی ایسے حالات میں کیسا برتاؤ کرنا چاہیے سکھایا ہی نہیں گیا تھا۔ میں اب اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگی اور اپنے اندر ہی اندر الجھنے لگی۔ آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو آگے میں امداد طلب نظروں سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی کہ شاید کوئی اندر آ جائے تو اس سفلی جذبات والے حیوان سے مجھے بچا لے، اور میری دعا قبول ہو گئی۔ جب امی اندر چائے کی ٹرے تھامے اندر داخل ہوئی تو عقیل انکل ایک دم سے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ امی کا چہرہ سپاٹ تھا، وہ بار بار صحن میں دیکھتی کہ خالہ نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں۔ جو ہی خالہ اندر آئی انہوں نے فوراً چائے کپوں میں انڈیلی اور جلدی جلدی ہمیں پکڑائی۔ اس دوران نہ امی میری طرف دیکھ رہی تھی نہ ہی میں ان کی طرف۔ ہم دونوں جیسے کچھ لمحوں میں ہی ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن گئے تھے۔ ہمارے درمیان سرد موری کی برف کی دبیز تہ بھیج گئی تھی۔ چائے ختم ہوئی تو خالہ نے اٹھنے کی حامی بھری تو عقیل انکل اصرار کرنے لگے کہ ہم کچھ دیر اور رک جائیں، لیکن خالہ بار بار اپنے بیٹے شان کا تذکرہ کر دیتی کہ اس کے آنے کا ٹائم ہے۔ اسی فضول تکرار میں بہت سا وقت ضائع ہو گیا اور امی کی پریشانی بھی بڑھنے لگی، لیکن عقیل انکل کا اصرار بڑھتا ہی چلا گیا۔ وہ اس حد تک آ گئے کہ خالہ کو ان کے منہ پر ہی کہہ ڈالا کہ آپ جائیں، خوشی کو چھوڑ جائیں، میں خود اسے لے جاؤں گا۔ تو امی یہ بات سن کر ایک دم سے بول پڑی، نہیں، دراصل اس کی دادو بہت سخت مزاج ہیں، وہ اسے کسی کے گھر رات رہنے نہیں دیتی۔ خالہ کے چہرے پر البتہ حیرانگی کے تاثرات تھے۔ اتنے میں عقیل انکل کا موبائل بجا اور وہ باہر چل دیے تو جیسے کمرے میں ہم تینوں نے کھل کر سانس لی تھی۔ یہ عقیل بھائی کو کیا ہو گیا ہے؟ اتنے مہمان نواز کب سے ہو گئے؟ خالہ ہنسنے لگی، لیکن خالہ کی بات پر امی سنجیدہ ہی رہیں۔ آئندہ خوشی کو لے کر یہاں مت آنا، امی نے سپاٹ لہجے کے ساتھ خالہ کو کہا تو خالہ بھی ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ پھر امی میرے گلے لگی اور میرے کان میں سرگوشی کی، آئندہ مجھ سے کبھی ملنے کی کوشش مت کرنا خوشی، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں یکدم ان کے گلے سے الگ ہوئی تو پہلی بار ان کے چہرے پر اپنے لیے پریشانی دیکھی تھی، لیکن یہ تو بس چند لمحوں کا عکس ان کے چہرے پر آیا تھا۔ پھر وہ دوبارہ اسی جانے پلٹ گئی تھی جو ان کا خاصہ تھی۔ میں بہت بوجھل دل کے ساتھ ان کے گھر سے ایسے نکلی کہ جیسے بس آخری بار ماں کو دیکھ رہی ہوں۔ میرا ٹیوشن پڑھانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ امی کے گھر ہونے والے معاملات اور عقیل انکل کا مکروہ چہرہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ میرا حفظان بڑھنے لگا تو میں واپسی پر خالہ کے گھر ہی آ گئی، کیونکہ شان کے آنے کا وقت بھی ہو رہا تھا اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں اسے ایک نظر دیکھ لوں۔ شان خالہ کا اکلوتا بیٹا تھا جس سے میں بے پناہ محبت کرتی تھی۔ وہ مجھے پسند کرتا تھا یا نہیں اس کا مجھے کبھی اندازہ نہیں ہو سکا۔ ابھی ہم راستے میں ہی تھے کہ خالہ کی کال آئی کہ ہماری دادو کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہم وہاں سے سیدھا دادو کے گھر آئے جہاں وہ سارے غموں سے ہمیشہ کے لیے نجات پا چکی تھی۔ ابو ان کی وفات پر نہ آ سکے کیونکہ انہیں چھٹی نہیں ملی۔ ابو نے دادو کی زندگی میں ہی پیسے بھیجنا چھوڑ دیے تھے۔ دادو کی پینشن کا سہارا بھی ختم ہو گیا۔ مالک مکان نے 2 ماہ صبر کرنے کے بعد ہمیں مکان خالی کرنے کا نوٹس دے دیا۔ تو یہ بات تو ہم بہت اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ہم چاروں صرف دادو کی وجہ سے ایک چھت کے نیچے تو اکٹھے رہ سکتے ہیں، لیکن کوئی اور گھر ہم چاروں کو ایک ساتھ قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے تینوں بھائی جنہوں نے حالات کی مارے کھا کر اتنی سمجھداری حاصل کر لی تھی، انہوں نے ایک مشترکہ فیصلہ کیا کہ وہ جہاں کام کرتے ہیں اسی گیراج میں رات بسر کر لیا کریں گے، اور میرے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مجھے خالہ کے گھر چھوڑیں گے، کیونکہ نانو کے گھر میں دل اتنے کشادہ نہ تھے کہ وہ میرا بوجھ اٹھا سکتے۔ لہٰذا میں خالہ کے گھر آئی۔ مجھے ایک لحاظ سے یہاں آنے کی خوشی بھی تھی، کیونکہ یہاں ہر وقت مجھے شان کی قربت میسر ہوتی اور اب مجھے کسی بہانے سے اسے دیکھنا نہ پڑتا، بلکہ وہ تو ہمہ وقت میری نظروں کے سامنے رہتا۔ لیکن خالہ بہت دور اندیش ثابت ہوئی۔ انہوں نے میرے اس گھر میں قدم رکھتے ہی میرے کانوں میں یہ بات ڈالتی تھی کہ وہ شان کی دلہن آج کل میں دیکھ رہی ہیں اور ایک جگہ اس کی بات بھی چل رہی ہے۔ میرے لیے یہ خبر کسی قیامت سے کم نہ تھی، اور پھر جہاں بات چل رہی تھی وہاں بات پکی بھی ہوگی۔ یہ خبر سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتے دیکھنا پہلے سے ہی ٹوٹے ہوئے دل کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ویسے بھی ایک طرفہ محبت کا بالآخر یہی تو نتیجہ نکلتا ہے۔ میں نے خاموشی اور صبر کو اپنا ہتھیار بنا لیا اور اپنے لب سی لیے۔ خالہ شان کی دلہن لے کر گھر پہنچی تو خالہ نے ساری رسمیں خوشی کی اور پھر دلہن کو حجلہ عروسی میں پہنچا دیا۔ خالہ بہت خوش تھیں اور میں اپنی زخمی دل کو تھامے اپنے کمرے میں آ گیا۔ شادی کے 3 دن بعد ہی اس کی بیوی ناجیہ بولی کہ میرے شوہر کی دوسری شادی کر دو۔ یہ بات سنتے ہی خالہ پریشان ہوگی۔ جب اس کی بیوی نے گھر چھوڑنے کی دھمکی دی تو خالہ نے میری شادی اپنے بیٹے سے کر دی۔ یہ سب کچھ اتنا جلدی ہوا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کل تک یہ حجلہ عروسی جو کسی کی ملکیت تھی آج میری دسترس میں تھی۔ میں دلہن کے سرخ عروسی لباس میں بیٹھی یہ سوچی جا رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور میرا منہ دکھائی کا تحفہ دینے
اس کی پہلی بیوی آئی تو اس کو اس طرح سے کمرے میں آتا دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ میری پریشانی بھانپ کر وہ بولی، آج سے وہ عذاب تم برداشت کرو گی جو میں کرتی تھی۔ کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئی تو میرا دل سوکھے پتے کی طرح لرز اٹھا۔ یا خدا، اب کون سا امتحان میرا منتظر ہے۔ شان اب تک کمرے میں نہیں آئے تھے، نہ جانے ڈریسنگ روم میں کیا کر رہے تھے۔ ہلکی ہلکی میوزک کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی میرا دل لرز گیا جب ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا تو شان دلہن کے لباس میں موجود تھی۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ انہوں نے فل میک اپ کر رکھا تھا۔ مجھے ڈرتا دیکھ کر وہ میرے قریب آیا اور نسوانی آواز میں بولا، میرا اصل یہی ہے، میں مرد کے جسم میں ایک عورت ہوں، میری شادی تو ایک مرد سے ہونی چاہیے۔ پتہ نہیں میری ماں مجھے عورتوں کے پلے کیوں باندھی جا رہی ہے۔ میں حیرانی کے انداز میں چیخنے لگی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور خالہ اندر داخل ہوئی۔ مجھے اپنے سینے سے لگایا اور شان کو کمرے سے نکل جانے کا حکم دیا۔ وہ مسکراتا ہوا، کمر لچکاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ خالہ ہاتھ جوڑے میرے سامنے بیٹھی تھی، پھر نادم لہجے میں بولی، شان بچپن سے زنانہ حرکات کرتا تھا، مجھے لگا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہو جائے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ مجھے کسی نے کہا کہ اس کی شادی کر دو تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ پھر رونے لگی۔ پہلی بہو ہمیشہ کے لیے جا چکی ہے، جاتے ہوئے طلاق کا مطالبہ کر گئی ہے، لیکن خدا را تم مت جانا، ہم مل جل کر شان کو ٹھیک کر لیں گے۔ میں ہونکوں کی طرح خالہ کی یہ باتیں سن رہی تھی۔ میرے دل کے سارے ارمان مٹی مٹی ہو گئے تھے۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کو نوچنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے کہ خالہ کچھ کہتی، میں بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ دل کا ایک غبار تھا جو دھاڑے مار مار کر رونے کے باوجود کم نہ ہو رہا تھا۔ میں دروازے کے پاس ہی زمین پر اپنی ناآسودہ خواہشوں کے ساتھ ہی بے جان سی لیٹ گئی۔ میں اس آزمائش کے لیے ذہنی اور جسمانی دونوں طرح سے تیار نہیں تھی۔ اگلی صبح کسی اجڑی بیوہ کی طرح بے رنگ سی تھی۔ میں سادہ سے لون کے سوٹ پہن کر باہر آئی تو سامنے شان پینٹ شرٹ میں ملبوس سکون سے ناشتہ کر رہا تھا۔ رات والے زنانہ انداز سے بہت پرے وہ اس وقت مکمل مردانہ وجاہت کا نمونہ لگ رہا تھا، اور اسے دیکھ کر کہیں سے یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ ایسے ڈس آرڈر کا شکار ہے کہ جس جنس میں پیدا ہوا ہے اسے نہیں مان رہا۔ جیسے پیدائشی طور پر تو لڑکا ہے لیکن دعویٰ کرتا ہے کہ وہ لڑکی ہے۔ بھلا ایسے مرد کے ساتھ نکاح میں کیسے رہا جا سکتا؟ شان کو دیکھ کر لگا کہ جیسے اسے ان تمام حالات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ اس کی ایک بیوی بھی جو چند دن پہلے بیاہ کر آئی وہ اس سے طلاق مانگ رہی ہے، اور دوسری بیوی سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی ہے۔ انہی دنوں میرے بی اے کا رزلٹ آ چکا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ پرائمری اسکول میں سرکاری جاب مل لگ گئی۔ میں نے فوراً سے پہلے خالہ کا گھر چھوڑ دیا اور ایک ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی اور زندگی کو اپنے بلبوتے پر گزارنے کی کوشش کرنے لگی۔ آہستہ آہستہ پیسے جمع کر کے میں نے بنا بنایا گھر خرید لیا اور اپنے بھائیوں کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ وہ بھی ماشاءاللہ اپنے کام میں کاریگر ہو گئے تھے اور اب ان کی بھی اپنی ورکشاپ تھی۔ اگلا مرحلہ ان کی شادیوں کا تھا جو بخیر و خوبی انجام پا گیا، تو میں نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ شان سے طلاق لیے مجھے 1 سال ہو چکا تھا۔ ایسے میں میری کولیگ کے بھائی نے شادی کا پرپوزل بھیجا جو میرے بھائیوں کے مشورے سے میں نے قبول کر لیا۔ اب میں 3 بچوں کی ماں ہوں اور ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ ماضی کی تلخ یادیں کبھی کبھی مجھے ستاتی ہیں، لیکن میرے پیارے رشتے مجھے زیادہ دیر اپنے ماضی میں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔